ہم نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ عراق کی تاریخ کا ایک عظیم دن ہے۔ عراق میں امریکی منتظم پال بریمر نے جب 13 دسمبر 2003 کو سابق عراقی صدر صدام حسین کی گرفتاری کا ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا تو وہاں موجود بظاہر ملکی اور غیر ملکی نامہ نگاروں نے تالیاں بجانی شروع کر دی اور بعض نے اس خلاف روایت طرز عمل کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اٹھ کر نعرے بھی لگائے۔ صدام حسین کی گرفتاری ایک خفیہ اطلاع کی بنیاد پر ممکن ہو پائی تھی۔ یہ خفیہ اطلاع امریکی فوجیوں کو صدام کے آبائی شہر تکریت کے قریب واقع ایک کھیت میں زیر زمین خفیہ گڑھے تک لے گئی جہاں صدام حسین روپوش تھے۔ یہ آڈیو سٹوری آپ نادیہ سلیمان سے سن رہے ہیں۔ صدام حسین کو گرفتار کرنے والی چھاپہ مار ٹیم کی قیادت کرنے والے امریکی کرنل جیمز ہکی کے مطابق فوجی اس زیر زمین سوراخ میں دستی بم پھینکنے ہی والے تھے جب سابق عراقی صدر اس سے برآمد ہوئے اور سرنڈر کر دیا۔ وہ سنیچر کا دن تھا۔ امریکی فوج کو صدام حسین کے ٹھکانے سے متعلق خفیہ اطلاع اس شخص سے موصول ہوئی تھی جسے سنیچر ہی کے روز مقامی وقت کے مطابق صبح 11:15 بجے بغداد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ شخص نہ صرف صدام حسین کا رشتہ دار تھا بلکہ ان کے انتہائی قریبی حلقوں میں بھی شامل تھا۔ صبح 11:15 بجے موصول ہونے والی اس اطلاع کے بعد شام کا اندھیرا پھیلنے کا انتظار کیا گیا اور جیسے ہی شام ڈھلی تو 6 بجے کے لگ بھگ اندھیرے کی آڑ میں امریکہ کی 4th انفینٹری ڈویژن کے تقریباً 600 فوجی صدام کے آبائی شہر تکریت کے قریب واقع قصبے التاور کے قریب 2 ممکنہ ٹھکانوں کی جانب بڑھنا شروع ہو گئے۔ خفیہ اطلاع کی بنیاد پر یہ قیاس کیا گیا تھا کہ انہی 2 ممکنہ ٹھکانوں میں سے ایک پر صدام حسین موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ صدام حسین کو زندہ پکڑنے یا مارنے کا مشن تھا، جس کے لیے بننے والی فوجیوں کی 2 ٹیموں کو وولورین 1 اور وولورین 2 کا کوڈ نام دیا گیا تھا۔ ان دونوں چھاپہ مار ٹیموں نے بتائے گئے دونوں خفیہ مقامات پر رات 8 بجے بیک وقت چھاپے مارے، مگر ان دونوں مقامات سے انہیں صدام حسین نہیں مل سکے۔ اس کے بعد انہوں نے اس پورے علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا اور ایک وسیع علاقے میں تلاشی کا کام شروع کر دیا۔ تلاشی کے اسی کام کے دوران انہیں 4 دیواری کے اندر ایک چھوٹا سا فارم کمپاؤنڈ نظر آیا جس میں ایک دھات کا ڈھانچہ موجود تھا جبکہ ایک مٹی کی جھونپڑی بھی۔ اس کمپاؤنڈ کی تلاشی لینے پر فوجیوں نے نام نہاد اسپائڈر ہول دریافت کیا جس کے دہانے کو اینٹوں اور گندگی پھیلا کر چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے دہانے پر ایک گندا قالین بھی موجود تھا تاکہ لوگوں کی اس جانب توجہ نہ جائے۔ چھاپہ مار ٹیم کی سربراہی کرنے والے کرنل ہکی کے مطابق فوجیوں نے سوراخ میں جھانکا تو انہیں اندر ایک پرچھائی نظر آئی۔ وہ بتاتے ہیں اس کے بعد 2 ہاتھ نمودار ہوئے۔ اندر موجود شخص واضح طور پر ہتھیار ڈالنا چاہتا تھا۔ 4th انفینٹری ڈویژن کے کمانڈر میجر جنرل رے اوڈیرنو کے بقول جب صدام حسین کو اس سوراخ سے رات 10:36 پر باہر نکالا گیا تو بظاہر وہ ماحول سے ناآشنا اور پریشان نظر آ رہے تھے۔ اگرچہ ان کے قبضے میں ایک پستول تھا مگر پھر بھی انہوں نے گرفتاری میں کوئی مزاحمت نہیں کی۔ 4th انفینٹری ڈویژن کے آپریشنز آفیسر میجر برائن ریڈ کے مطابق اس موقع پر صدام نے انگریزی میں بات کرتے ہوئے فوجیوں سے کہا، میرا نام صدام حسین ہے، میں عراق کا صدر ہوں اور میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ میجر برائن نے یاد کرتے ہوئے مزید بتایا کہ اس کے جواب میں امریکہ کی اسپیشل فورسز نے کہا، صدر بش کی جانب سے نیک خواہشات۔ 2 دیگر افراد جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ صدام حسین کے ساتھ موجود تھے ان کو بھی پکڑ لیا گیا اور پوچھ گچھ کے لیے گرفتار کر لیا گیا۔ سابق عراقی رہنما نے جس زیر زمین چیمبر میں خود کو چھپا رکھا تھا وہ 6 سے 8 فٹ گہرا یعنی زیر زمین تھا جس میں ایک شخص کے لیٹنے کے لیے کافی جگہ تھی۔ اس میں ہوا کے گزرنے کے لیے راستہ بنایا گیا تھا جبکہ ایک ایگزاسٹ فین بھی وہاں نصب تھا۔ میجر جنرل اوڈیرنو کے مطابق جس چھوٹے سے فارم میں یہ گڑھا موجود تھا وہ بذات خود بھی بہت چھوٹا سا تھا اور اس میں صرف 2 چھوٹے جھونپڑی نما کمرے تھے۔ ان کے مطابق جھونپڑی نما کمروں میں سے ایک بیڈ روم تھا جس میں پہننے کے کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ ان کپڑوں میں نئی ٹی شرٹس اور جرابیں موجود تھیں جبکہ ساتھ ہی ایک مختصر سا باورچی خانہ تھا جس میں پانی کی سپلائی موجود تھی۔ میجر جنرل اوڈیرنو نے مزید بتایا کہ جب بھی اتحادی افواج عراق کے اس علاقے میں موجود ہوتی تو صدام حسین اس فارم کے جھونپڑی نما کمروں سے نکل کر زیر زمین سوراخ میں پناہ لے لیتے تھے۔
یہ زیر زمین سوراخ دریائے دجلہ کے بہت قریب تھا اور یہاں سے صدام کے محلات میں سے چند محل بھی نظر آتے تھے۔ میجر جنرل اوڈیرنو کہتے ہیں، میرے خیال میں یہ ستم ظریفی تھی کہ وہ اپنے بنائے ہوئے ان عظیم محلات میں موجود ہونے کے بجائے دریا کے پار زمین میں موجود ایک سوراخ میں تھے۔ میجر جنرل اوڈیرنو نے مزید کہا کہ صدام کے قبضے سے کوئی موبائل فون یا دیگر مواصلاتی آلات نہیں ملے تھے جو یہ ظاہر کرتے کہ وہ عراق میں امریکہ کے خلاف جاری مزاحمت کو مربوط کرنے کے لیے کوئی اخلاقی مدد فراہم کر رہے تھے۔ عراق میں امریکی فوج کے اعلیٰ کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل ریکارڈو سانچیز نے گرفتاری کے بعد کہا تھا، صدام بات چیت کے رسیہ اور تعاون کرنے والی شخصیت تھے۔ گرفتاری کے وقت انہیں کوئی چوٹ نہیں آئی اور ان کی صحت اچھی تھی۔ چھاپہ مار فوجیوں کو صدام کے علاوہ جو اشیاء ملی اس میں 7.5 لاکھ امریکی ڈالر بھی تھے جو 100 ڈالروں کے نوٹ پر مشتمل تھے۔ 2 AK-47 کلاشنکوف اور دستاویزات کا ایک بریف کیس بھی وہاں سے ملا۔ کمپاؤنڈ کے قریب ایک سفید اور نارنجی رنگ کی ٹیکسی کھڑی تھی۔ جنرل سانچیز نے کہا کہ گرفتاری کے بعد سابق عراقی رہنما کو نامعلوم محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں ایک خراب حالت اور داڑھی بڑھے ہوئے صدام حسین کی ایک ویڈیو ٹیپ جاری کی گئی جس میں امریکی ڈاکٹر صدام کا معائنہ کر رہے ہیں۔ اس مشن کی کامیابی فقط رشتہ دار سے ملنے والی اطلاع نہیں تھی بلکہ صدام کے آبائی علاقے تکریت میں گزشتہ کئی مہینوں کے دوران انٹیلیجنس معلومات کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ امریکی افواج نے موصول ہونے والی خفیہ معلومات، زیر حراست افراد سے پوچھ گچھ اور معلومات کے سخت تجزیے کی مدد سے صدام حسین کے ممکنہ ٹھکانوں کی تصاویر تیار کر رکھی تھی، اور پھر گرفتاری کی صبح ملنے والی قابل عمل انٹیلیجنس معلومات کی روشنی میں ایک مخصوص مقام کا پتہ چلا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق صدام حسین اپنے آبائی شہر تکریت کے قریب یہ سوچ کر چھپے ہوں گے کہ یہاں موجود ان کے حامی انہیں اتحادی افواج سے محفوظ رکھیں گے، لیکن یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے صدام کی گرفتاری کی معلومات کے لیے پیش کردہ $25 ملین کی انعامی رقم نے ان روایتی وفاداریوں کو کمزور کرنے اور صدام کی قسمت کو مہر بند کرنے میں بخوبی اپنا کردار ادا کیا ہوگا۔ سن 2004 میں BBC کے پینوراما پروگرام میں انکشاف کیا گیا تھا کہ صدام حسین کے اس خفیہ ٹھکانے کی اطلاع صدام کے محمد ابراہیم عمر نامی رشتہ دار نے فراہم کی تھی، جو صدام کے بہت قریبی حلقوں میں شمار ہوتے تھے اور ایک موقع پر ان کے باڈی گارڈ بھی رہ چکے تھے۔ انہیں اندرونی حلقوں میں دی فیٹ مین کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے ٹھکانے کی اطلاع اپنی رضامندی کے بجائے فوج کی جانب سے تفتیش کے دوران دی تھی، اس لیے وہ $25 ملین کی انعامی رقم سے محروم رہے تھے۔